بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ انسان اپنے رخ کو اسلام کی عظمتوں کی طرف پھیر دے۔ ہم نے تیری تخلیق اپنی قانون کی روشنی میں بنائی ہے، اور ہمارا قانون دنیا کی بدلتی ہوئی ہواؤں کے رخ پر بدلہ نہیں کرتا۔ یہی وہ سیدھا دین ہے سیدھے انسان کے لیے۔ موضوع بحث یہ تھا کہ اس انسان کے لیے جس کا نیچر قدرت نے اپنے قانون کے مطابق ڈھالا ہے، یہ ہمارا اسٹرکچر، یہ جسم کی بناوٹ، یہ اس عنوان سے بنائی گئی ہے کہ خدا کے قانون کے سانچے میں یہ پوری طرح فل اپ ہو سکے۔ یہ جسم بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ الہی قانون، اسلامی کانسٹیٹیوشن، الہامی نظریات کے مطابق ہماری زندگی آگے بڑھ سکے۔ جب بھی انسان الہی قانون کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، انسان کے جسم کی اندر کی بناوٹ، انسان کا اپنا نیچر، انسان کے اپنے خط و خال، چہرے سے لے کر پیر تک اس خلاف قانون منزل پر قدم رکھتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ انسان جب بھی گناہ کی طرف، گناہ وہ کہ جو الہی قانون کے خلاف ہو، تو جب بھی انسان گناہ کی منزل پہ قدم رکھتا ہے، ضمیر انسانی اس عمل کو لائق نہیں کرتا۔ لہذا قدرت نے جو قانون بنائے ہیں وہ کچھ اس انداز سے کہ جو میرا ضمیر کہتا ہے وہی قانون کہتا ہے۔ اگر قانون کی آواز بھی سمجھ میں نہ آئے تو جو قانون کہتا ہے وہی معصوم کہتا ہے۔ تو معصوم کا قول وہی ہے جو قرآن کا، اور قرآن کا حکم وہی ہے جو ضمیر انسانی کا۔ نہ ضمیر قرآن کے خلاف ہے، نہ معصوم قرآن کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ جب معصوم کہتا ہے تو قرآن اس کی تائید کرتا ہے، اور جو قرآن کہتا ہے نفس اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو جب انسان حق کی آواز پر لبیک کہتا ہے تو اس کا نام ہے مسلم۔ مسلم کے معنی ہے قانون کے آگے سر کو جھکا دینا، تسلیم و رضا کی منزل۔ یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں، جی ہاں یہی ہے۔ تو جب میں نے قانون کے آگے سر جھکا لیا تو اس کے معنی ہے کہ قانون ہمیں ایکسیپٹ ہے، ہمیں منظور ہے، اس کے معنی ہوئے مسلم۔ لیکن جب قانون کوئی آرڈر دے تو دل مانتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ذرا جملے بھرپور توجہ۔ حکم اسلامی قرآن جب آرڈر دیتا ہے تو دل مانتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ذاتی فائدے کے لیے، اپنے لالچ کے لیے، غرض کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے انسان اس کا انکار کرتا ہے۔ انکار کس سے کہتے ہیں؟ یعنی دل مانتا ہے، زبان نہیں مانتی۔ اس کو قرآن کی لینگویج میں کافر کہتے ہیں۔ کافر کیا؟ مانتے ہوئے نہ ماننا۔ یہ دو ٹرمز ہوئے۔ مسلم جو قانون پہ سر جھکا لے، ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں، یہ ہوا مسلم۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو مانتا ہو آدمی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، مگر یار اللہ کو ماننے میں ہمارا بڑا نقصان ہے، لہذا ایک خدا کی گاڑی مت چلاؤ، بہت سے ہیں۔
اس لیے کہ بتوں کے پردے میں جو ہماری چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر ایک خدا ہے، لہذا انکار کر دو۔ اس کو کہتے ہیں کفارہ، انکار کرنا۔ انکار کے کیا معنی ہے؟ جانتے ہوئے نہ ماننا۔ ایک وہ ہے کہ جو جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی حق بات ہے، جیسے افریقہ کے جنگل کا کوئی آدمی، کوئی آئی لینڈ میں اس قسم کا بالکل جاہل آدمی اسے پکڑ کے لیا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ what is that؟ اس کو کہتے ہیں جاہل۔ جاہل جو بالکل نہ جانتا ہو، اس کی سزا جاہل کی سزا وہ نہیں ہے جو کافر کی ہے۔ یہ جاہل معاف کیا جا سکتا ہے یا جو بھی اس کو قدرت انعام دے، مگر وہ سزا نہیں دے گی جو کافر کو دے گی۔ تو یہ ہوا کافر، جاہل، مسلم۔ مشرک کیا ہے؟ مشرک وہ ہے کہ جو الہی قانون میں کچھ اپنی طرف سے ملا کے اپنا کام چلا لے، یعنی مانتا کہ ہاں اللہ بالکل ایک ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کافر نے کہہ دیا کہ نہیں اللہ ایک نہیں ہے، بہت سے 360 ہیں۔ اس نے کہا ہاں اللہ ایک ہے، اس نے اقرار کر لیا ایک ہے، لیکن اب اس کے اندر اس نے کچھ ملانے شروع کیا۔ اللہ کی عبادت کرو اور جب نماز پڑھنے سے پہلے اس کو بھی بوسہ دے لیا کرو اور یوں کر دیا کرو، یہ کر دیا۔ یہ ہے مشرک۔ مشرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وہ کھلا مشرک جو ایک خدا میں بہت سے خدا ملا دے، اور ایک وہ مشرک جو مسلمان ہوتے ہوئے مشرک ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے، حکم کے اندر وہ اپنا حکم تھوڑا سا ملا دیتا ہے۔ یہ وہ مشرک ہوتے ہیں جو رات دن ہمارے گھروں میں بھی ملتے ہیں، دکانوں میں ملتے ہیں، اور ہم بھی یعنی مومن ہوتے ہوئے بھی ہم مشرک ہو جاتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ ہمارا تھوڑا سا اس کے اندر۔ تو یہ مختلف ٹرمز جو میں نے بیان کی تاکہ ہمارے بچوں کے دماغ میں۔ منافق وہ ہے کہ جب مسجد میں گیا اللہ اکبر، جب مندر کے سامنے گزرا جے بھگوان، نہ اس کو ناراض کرنا ہے نہ اس کو ناراض کرنا ہے، سب کو اپنا۔ یہ ہوا منافق، سمجھے؟ یہ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا ہے۔ جب کافروں میں جاتا ہے، ارے ہم تو مذاق کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس گئے ہیں کہ ویسے ہی بلا ہم اور وہ اسلام کیا تو ہے۔ اور جب یہ ان کے بات ہوتا ہے حضور منافق بڑے خطرناک لوگ ہیں، تو وہ منافق جو کہیں مانتا ہے کہیں نہیں مانتا، مشرک جو مانتا ہے مگر اپنی تمناؤں کو بھی اس میں ملا دیتا ہے، کافر جو جانتے ہوئے انکار کر دیتا ہے، جاہل جو بیچارہ بالکل نہیں جانتا، مسلم جو قانون کے آگے سر کو جھکا لیتا ہے۔ ایک لفظ اور رہ گیا، مومن جو قانون کے آگے سر بھی جھکا دیتا ہے اور دل بھی جھکا دیتا ہے۔ یہ مختلف ٹرمز ہیں جو میں نے صرف بچوں کے لیے بیان کی ہیں، اور اتنا مجھے امید ہے کہ شاید آپ عشرہ بھولیں یا رکھیں، مجھے پرواہ نہیں، میری آج کی مجلس بھولیں یا یاد رکھیں، مگر جب گاڑی میں آپ بیٹھیں تو اپنے بچے کو اس کا ٹرانسلیشن ضرور سکھا دیں۔ مشرک، مومن، منافق، جاہل، یہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ٹرمز ہمیں یاد ہونی چاہیے، چونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں مگر اس کے ایکچوئل میننگ نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جو میری جسم بنایا، یہ میری باڈی بنائی، میرا یہ حلیہ بنایا، وہ اس ٹائپ کا بنایا کہ قانون مجھ میں فل اپ ہو سکے اور میں قانون کے اندر ڈھل سکوں۔ ان دونوں کے اندر اتنا ربط ہے، اتنا میچ ہے، اتنا کنیکشن ہے، اتنا ربط ہے کہ جو قانون کہتا ہے وہ میرا دل بھی مانتا ہے، اور جو میرا دل کہتا ہے۔ یہ وجہ کہ قرآن مجید نے ایک بات مجھے یاد آ گئی، قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ جو کافر ہے یہ رسول کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ اس کی میننگ بھی یہی ہوئے کہ رسول جو کہہ رہے ہیں ان کا دل بھی جان رہا ہے کہ یہ رسول ہے، سچا رسول ہے۔ اس کے معنی حق کا پہچان کی یہی علامت ہے کہ وہ زیادہ جانتے ہیں۔ ابھی میں جس گاڑی میں آ رہا تو وہاں یہی بحث چلی ہوئی تھی، میرے شریک سفر نے اس ٹائم سے جب آ رہا تو سوال کیا کہ یہ جو اہل بیت کے ستانے والے تھے کیا یہ ان کی عظمتوں سے واقف نہیں تھے؟ تو میں نے یہی جواب دیا، یاد رکھیے عصمتوں سے وہی ٹکراتا ہے جو ان کی پوری طرح معرفت رکھتا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، کون تھے؟ اس لیے کہ ہم سے خدا کو ہم سے زیادہ وہ پہچانتا جس کا نام ہے ابلیس، اگر نہ پہچانتا تو ٹکراتا کیسے؟ تو بزم کے بیٹھنے والے ہی تو ٹکراتے ہیں، بیچارہ غریب آدمی جو پیدا ہوا ہو تو ویسے ہی ڈراتا ہے۔
تو لہٰذا انسان کا ضمیر، انسان کی روح، انسان کا شعور، انسان کا ادراک، انسان کے احساس، انسان کی قوت فکریہ یہ زیادہ قانون کو جانتی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ اس پر ضمیر انسانی خود ہو کے کہتا کہ ہاں ایسا ہونا ہی چاہیے۔ اسی واسطے میں بار بار اپنی مجلسوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ حقہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ عقل کے نزدیک بھی حرام ہیں۔